ہیلو، میرا نام گل محمد ہے میں ناگرو ریجنل پولیس سروسز میں کانسٹیبل کے درجے کا افسر ہوں۔ میں ان 26,000 پولیس آفیسرز میں سے ایک افسر ہوں جو 60 پولیس سروسز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انٹیریو کے سب پولیس سروسز کی جانب سے میں کینیڈا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں کی زندگی کو خوشگوار پائیں گے۔ اس چھوٹی ویڈیو کا مقصد آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ یہاں پولیس کیسے کام کرتی ہے۔ آپ کو پولیس کی مدد چاہیے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر آپ کی پولیس سے بات ہو تو آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد آپ کی مدد کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انٹیریو کینیڈا کا پہلا صوبہ ہے جس نے اپنے اصولوں کو قانون بنایا ہے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر ہم پابند ہیں کہ 1. انٹیریو کے تمام لوگوں اور جائیداد کی حفاظت کریں۔ 2. ان بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کریں جو کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم اور انٹیریو ہیومن رائٹس کوڈ میں وعدہ کیے گئے ہیں۔ 3. برادری کے ساتھ مل کر کام کریں۔ 4. جرائم کا شکار لوگوں کو عزت دینے کے ساتھ ان کی ضروریات کو سمجھیں۔ 5. انٹیریو کے معاشرے کے مختلف لوگوں اور ثقافت کو سمجھیں۔ 6. اور اس بات کی یقین دہانی کریں پولیس معاشرے کی نمائندگی کر رہی ہے۔ انٹیریو میں پولیس کی مناسب اور مؤثر سروس کی فراہمی کا انتظام پولیس سروس ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، جو پولیسنگ کے لیے معیارات اور ضوابط کو طے کرتا ہے۔ بلدیاتی پولیس کی بہت سی خدمات مقامی پولیس سروس بورڈ کے ذریعے سویلین نگرانی کے تحت ہوتی ہیں، جو مقامی حکومت اور برادری کے نمائندے دونوں پر مشتمل ہے۔ مشہور رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کینیڈا کی قومی پولیس فورس ہے، تاہم اس کا امکان کم ہے کہ آپ انہیں انٹاریو میں دیکھیں گے کیونکہ وہ زیادہ تر وفاقی ذمہ داریاں اور قوانین سے نمٹتے ہیں۔ انٹاریو کی صوبائی پولیس 6,000 سے زیادہ افسروں کے ساتھ انٹاریو کی بہت سی چھوٹی اور دیہی برادریوں کو پولیسنگ کی خدمات مہیا کرتی ہے۔ وہ انٹاریو کی بڑی شاہراہوں پر گشت اور قانون نافذ کرنے کی ذمہ دار بھی ہیں۔ انٹاریو میں زیادہ تر 50 یا اس سے زیادہ بڑی جماعتوں میں سے ہر ایک کی اپنی پولیس سروس ہے، لیکن RCMP، OPP اور میونسپل پولیس ایجنسیوں کے ممبروں کے مابین کثرت سے باہمی تعاون رہتا ہے۔ انٹیریو میں پولیس خدمات موبلائزیشن اینڈ انگیجمنٹ ماڈل آف کمیونٹی پولیسنگ کے لیے پرعزم ہے، جو پولیس اور ان کی برادریوں کے مابین شراکت داری کو تحفظ کے فروغ، روک تھام اور جرائم کا جواب دینے کے لیے بہترین طریقے کے طور پر دیکھتی ہے۔ بہت سارے منظرنامے ہیں جو آپ کو پولیس سے رابطہ میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فوری یا جان لیوا ہنگامی صورتحال ہے، جیسے جرم جاری ہے یا جہاں کسی کی حفاظت خطرے میں ہے، تو اپنے گھر یا موبائل فون پر صرف 911 ڈائل کریں۔ 911 آپریٹر آپ سے مختلف سوالات پوچھے گا، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ آپ کو کون سے وسائل کی ضرورت ہے، پولیس، فائر یا ایمبولینس، اور کچھ معاملات میں مدد آنے تک آپ کے ساتھ لائن پر رہیں گے۔ یاد رکھیں، 911 صرف ہنگامی حالات کے لیے ہے۔ غیر ہنگامی صورتحال میں مثال کے طور پر چوری، گمشدہ پاسپورٹ، فراڈ یا گاڑی کے حادثات جہاں کوئی چوٹ نہیں ہے، اپنی مقامی پولیس سروس کے غیر ہنگامی نمبر پر کال کریں۔ یہ فون نمبر آپ کو فون کی کتاب یا آن لائن مل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب آپریٹر آپ کی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ آپ کی زبان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ضروری ہو تو ترجمان کی خدمات حاصل کریں گے۔ آپ کا گھر ایک مقدس جگہ ہے۔ اگر پولیس آپ کے گھر آ جائے تو وہ صرف اس صورت میں داخل ہو سکتے ہیں جب انہیں مدعو کیا گیا ہو، ایک ہنگامی صورتحال ہے، مثال کے طور پر 911 کال کی گئی ہو، یا اگر ان کے پاس قانونی دستاویز ہیں جیسے سرچ وارنٹ جو انہیں قانونی طور پر داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر پولیس آپ کے دروازے پر آ جائے تو دروازے کا جواب دیں اور ان کو تسلیم کریں۔ یاد رکھیں، ان کی ترجیح لوگوں اور پراپرٹی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ پولیس افسران آپ کے کلچر کے مختلف روایات سے ہمیشہ واقف نہیں ہوں گے یا انہیں سمجھ نہیں سکیں گے۔ اپنی ضرورتوں اور خدشات کو افسر کو بتانا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، افسر کو اپنی نماز یا پوجا کی جگہ بتائیں اور اپنے خدشات کا اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں،
اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو سوالات پوچھیں۔ اگر آپ کا سامنا کسی افسر سے ہوتا ہے جو وردی میں نہیں ہے تو وہ زیادہ تر معاملات میں اپنی شناخت کروائے گا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی شبہ ہے کہ وہ کون ہے تو آپ ان کی سرکاری شناخت دیکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سوال پوچھنے سے مت گھبرائیں۔ پولیس افسران کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی گاڑی روک سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ڈرائیور کے پاس درست لائسنس ہے، گاڑی پر درست انشورنس ہے، گاڑی میکانیکی طور پر فٹ ہے، اور اگر ڈرائیور نے شراب یا منشیات کا استعمال کیا ہے۔ تاہم پولیس افسر کی گاڑی روکنے کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ ٹریفک جرم کی تحقیقات کرنا ہے۔ ٹریفک روکنا پولیس افسر کی ملازمت کا ایک بہت خطرناک حصہ ہو سکتا ہے۔ پولیس کی دیگر سرگرمیوں کے مقابلے میں معمول کے ٹریفک اسٹاپ کے دوران زیادہ اہلکار زخمی یا ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ افسران کو لازمی طور پر گاڑی میں موجود افراد کا اندازہ لگانے کے ساتھ آس پاس کی ٹریفک سے بھی آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو پولیس افسر رکنے کی ہدایت دے تو آہستہ آہستہ جہاں تک ممکن ہو گاڑی کو سڑک کی دائیں طرف کھینچیں، اور جب تک دوسری ہدایت نہ کریں اپنی گاڑی کے اندر ہی رہیں۔ افسر مسافر کی طرف سے آپ کی گاڑی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تاکہ خود کو ٹریفک کے خطرات سے دور رکھ سکے، لیکن زیادہ بات چیت گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ ہوگی۔ افسر آپ سے لائسنس، گاڑی کی انشورنس اور ملکیت کے کاغذات دیکھنے کی فرمائش کرے گا۔ اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اچانک حرکت مت کریں، اور افسر کو آگاہ کر دیں اگر آپ کو کاغذات گاڑی کے دراز، اپنے پرس یا کسی اور جگہ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور اپنے مسافروں کے لیے بھی جواب دہ ہے۔ یاد رہے کہ انٹیریو میں گاڑی کی انشورنس، سیٹ بیلٹ کا استعمال اور بچوں کے لیے گاڑی میں رکھنے والی سیٹوں کا استعمال لازمی ہے۔ اگر پولیس افسر جرم کا نوٹس جاری کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ قصوروار ہیں۔ افسر آپ کو آپ کے اختیارات کی وضاحت کرے گا اور مزید معلومات آپ ٹکٹ کے پیچھے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کینیڈا میں کسی پولیس افسر کی گرفتاری یا حراست میں لینے کی قابلیت کے بارے میں انتہائی سخت قواعد کینیڈا کے حقوق اور آزادیوں کے چارٹر میں مل سکتے ہیں۔ یہ چارٹر ناجائز حراست سے حفاظت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی پولیس کے ساتھ تھانے نہیں جانا پڑے گا جب تک کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ زیر حراست افراد کو متعدد اہم حقوق حاصل ہیں۔ ان کے پاس خاموش رہنے کا حق ہے، رازداری کا حق ہے، اپنی مادری زبان میں مفت قانونی مشورہ حاصل کرنے کا حق ہے، اور اگر ضرورت ہو تو ترجمان حاصل کرنے کا حق ہے۔ پولیس افسران کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ انہیں اپنی شناخت کرنی چاہیے اور آئی ڈی دکھانی چاہیے۔ انہیں اس شخص کو مطلع کرنا چاہیے کہ وہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور کیوں۔ انہیں فرد کو ان کے قانونی حقوق اور قانونی مشورہ حاصل کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بتانا چاہیے۔ وہ جس شخص کو گرفتار کر رہے ہیں اس کو چھو سکتے ہیں اور اس کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ کسی پر جرم کا الزام عائد کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قصوروار ہے۔ یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ یاد رکھیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہوں، سڑک پر ہوں یا پھر گاڑی میں، پولیس افسران کو آپ کو یہ سمجھانے کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ آپ کو کیوں روک رہے ہیں یا حراست میں کیوں لے رہے ہیں، اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو پوچھیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ بیشتر کینیڈا میں رہنے والے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم سب کی مشترکہ دلچسپی یہ ہے کہ یقینی بنائیں کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے، دوست، پڑوسی اور یہاں تک کہ مکمل اجنبی بھی محفوظ محسوس کریں۔ بلند آواز میں دلائل کے لڑائی جھگڑے، خاص طور پر جب میاں بیوی اور بچے شامل ہوں، کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ فکر مند ہو کر اور خطرہ محسوس کر کے پولیس کو آگاہ کر دیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ پولیس افسران کے پاس کبھی کبھی محدود آزادی ہوتی ہے کہ آیا وہ الزامات لگائیں یا پھر گرفتاری کریں۔ وہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے، اس سے قطع نظر کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ الزامات عائد کرنا یا پھر گرفتاری چاہتے ہیں۔ عوام کی حفاظت ہمیشہ پہلے آئے گی۔ زیادہ تر مثالوں میں
جو لوگ پولیس کو بلاتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کینیڈا میں نئے آئے ہیں. وہ معاشرے کے لیے فکر مند ہو کر اور ساری صحیح وجوہات کی بنا پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں. کینیڈا میں پولیس کا مقصد اور ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں اس ملک سے جس سے آپ آئے ہیں. یاد رہے کہ ہمارا مقصد یہاں کے سب لوگوں کی خدمت اور حفاظت کرنا ہے. ان کی عمر، نسب، جنس، رنگ، برادری، شہریت، وہ کس ملک سے آئے ہیں، مذہب، جنسی رجحان، معذوری، خاندانی حیثیت، شادی شدہ ہیں یا نہیں، اور ملکیت کی پرواہ کیے بغیر. یاد رہے کہ کینیڈا میں نفرت انگیز جرائم کے خلاف سخت قوانین ہیں. یہ ایسے جرم ہیں جن کا مقصد نہ صرف کسی کو ڈرانا یا نقصان پہنچانا ہے بلکہ اس گروپ کو بھی جس سے وہ مظلوم تعلق رکھتے ہیں. نفرت انگیز جرائم کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا اس لیے نہیں کہ اس نے کیا کیا بلکہ اس لیے کہ مظلوم کون ہے. کسی کو ڈرانا، ہراساں کرنا، مارنا یا مارنے کی دھمکی دینا، یا اس کے لوگوں کو یا چیزوں کو نقصان پہنچانا یا پہنچانے کی دھمکی دینا صرف اس کے جلد کے رنگ، نسب، وہ کہاں سے آئے یا ان کی جنسی رجحان کیا ہے، نفرت انگیز جرائم میں شامل ہیں. نفرت انگیز جرائم ہر حالت میں پولیس کو رپورٹ کرنے چاہیے. ہمارا یقین ہے کہ ہماری قوم کی حفاظت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ہی ہے.